عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی ماں کو بلوایا۔ عورت بماں اپنے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے خلیفہ صاحب، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے۔ یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اس لیے حضرت عمر نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے، ناگہاں اس لڑکے کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور میری مدد کو آئیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اسے واپس کیوں لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب، حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے ہم اسے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے۔ اس نے اپنے 40 گواہ بھی گزارے جنہوں نے اس عورت کے باکرہ ہونے پر گواہی دی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم سب میں سے علی علیہ السلام میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند ہے اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر 4 بھائی آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلہ پر راضی ہو جو تمہاری بہن کے لیے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اس طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ ہیں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کی عقد میں دیا ہے، اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہ کیا تھا؟ تو کہنے لگی، اے برادر رسول، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے
کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ سچ ہے کہ علی جیسا کوئی امام نہیں۔